اگرچہ اسرائیل کا باضابطہ قیام 14 مئی 1948 کو یعنی آج سے 73 سال پہلے عمل میں آیا تھا، مگر اس ریاست کو فلسطینیوں سے چھیننے کی کوششیں 200 سال سے بھی پرانی ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی سب سے پہلے پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی۔ اس پیشکش کے صرف 3 سال بعد ہی سرزمین فلسطین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کیا جانے لگا۔ 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطین میں یہودی آباد کاری کا عمل اور تیز ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے پر برطانیہ اور فرانس قبضہ کر چکے تھے۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان 1915 میں ہی مطالبہ کر چکے تھے کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے اس مطالبے پر صہیونی ریاست کے قیام کی کوششیں تیز کر دیں۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اسی سال اسرائیل کے قیام کی تجویز عالمی ادارے لیگ آف نیشن میں پیش کی گئی، جو فوری طور پر منظور کر لی گئی۔ مگر اسرائیل کہاں بنے گا یہ اس تجویز میں نہیں بتایا گیا۔ برطانوی حکومت نے 1936 میں صہیونی ریاست عربوں کی تاریخی سرزمین پر قائم کرنے کی تجویز دے دی۔ یوں بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اس تجویز کے آتے ہی دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی تھیں۔ 1938 میں شروع ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہی برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو لا کر فلسطینی سرزمین پر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس پر فلسطینیوں نے احتجاج کیا، مگر ان کے احتجاج اور مظاہروں کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ 1945 میں اقوام متحدہ بنی اور اس نے صرف 2 سال بعد 1947 میں برطانوی تجویز قبول کرتے ہوئے فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ اسی سال 23 ستمبر کو اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودیوں اور عرب قوم میں تقسیم کر دیا، جبکہ بیت المقدس کو ایک الگ اور خود مختار حیثیت دے دی۔ 14 مئی 1948 کو اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے آزاد اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا۔